کو بھی لے آئیں، ہر بندے سے آپ ناکامی کا منہ دیکھیں گے، بشرطے کہ آپ شریعت کا نفاذ نہیں کر دیتے، کیونکہ ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، آپ اس کو توڑ کر کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو چھوڑ دوں گا؟ بھلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مروں گا؟ کسی کے پاس کتنی ہی دولت آ جائے، لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے ملک کا نظام اتنا گندا ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں ووٹ اس کو ڈالا جاتا ہے کہ جس کی پنچایت پر یا کسی نے ختم کی ہوتی ہے، فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی دکان کی پچھلی دیوار توڑ کر ان کی چیزیں نکال لینا اور وہ اوپر سے پکڑا جائے، کوئی کسی کی بھینس سے چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، کوئی کسی کی منجی چوری کر رہا ہو کھیت سے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ ان دنوں میں منجی بھی چوری کرتے ہیں، گندم بھی چوری کر لیتے ہیں۔ کوئی منجی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ اس کی پنچایت، اس کا فیصلہ، اس سے جیل جانے سے جو چودھری بچائے گا، ہماری برادری تو ساری اس کو ووٹ دے گی۔ یعنی ہمارے ہاں اگر دو گروپوں کی، دو برادریوں کی لڑائی ہو گئی اور گاؤں کا جو چودھری ان کی پنچایت ختم کرے گا، ان کو جیل جانے سے بچائے گا، پھر آپ مجبور ہو جائیں گے کہ میں نے ووٹ تو اس کو دینا ہے، یار اس نے مجھے جیل جانے سے بچایا تھا۔ جب میرے بیٹے نے کسی کی بھینس کھول لی تھی، کسی کی منجی چوری کی تھی، تو میرے بیٹے کو اس نے بچایا تھا جیل جانے سے، لہذا میں اسی کو ووٹ دوں گا۔ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسا گندا سسٹم ہے۔ یہ تو پنجاب کی صورتحال ہے، اگر آپ سندھ کے وڈیروں کی صورتحال دیکھیں، آپ وہاں کے مقامی لوگوں سے پوچھ کر دیکھیں، تو وہاں کے حالات تو اس سے بھی بدتر ہیں کہ لوگ ایک غلامی کی صورت اختیار کیے ہوئے ہیں، لوگ ایک غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پہلے یہ ہندوؤں کے غلام تھے، ان سے جان چھوٹی، پاکستان آزاد ہوا تو پھر یہ اپنے وڈیروں کے غلام بن گئے بیچارے۔ آپ جنوبی پنجاب کی طرف، صحرا کی طرف اور سندھ کی طرف بیکورڈ علاقوں میں جا کر دیکھیں کہ وہاں کی زندگیاں کتنی مشکل ہے، غریب بندوں کی اور وڈیروں کا راج ہے۔ ایک ایسا نظام ہے کہ جس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو بیان کرنے سے بندے کو شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے۔ تو جب تک ہم قرآن کو فالو نہیں کریں گے، جب تک اللہ کے اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی شریعت کو فالو نہیں کریں گے نا، تو تب تک ہمارے لیے کامیابی نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ بتایا نہیں جاتا کہ بندہ صحیح کون ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ووٹ کاسٹ کرنا یہ ایک قسم کی بیعت ہے کہ جیسے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے، یہ ہم فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تمہارے ہر طرح کے برے اور اچھے فعل میں تمہارے شریک ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ دیکھ کر اپنا ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے کہ جس بندے کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، کہ وہ الیکشنوں کے دنوں میں تو ہمارے ہاتھ سے آگے جی حضور کر رہا ہے، ہماری چاپلوسی کر رہا ہے، لیکن جیسے ہی الیکشن گزر جاتے ہیں وہ ہر طرح کے کاموں میں انوالو ہوتا ہے۔ وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ اس بندے نے واقعی چوری کی ہے، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، یا کم از کم جو اس کو پاکستانی قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے تھی، نہیں، وہ دیکھے گا کہ یار میں اس چور کو بچا لوں، اس کی برادری میں 50-60 گھر تو آتے ہیں، اگر میں اس کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے جیل جانے سے بچا لوں گا تو وہ سارے ووٹ میرے کھاتے میں آ جائیں گے۔ اب چودھری صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارا نظام بڑا گندا ہے۔ نظام اللہ کا ہے، جب تک ہم اس کو فالو نہیں نہ کریں گے، یاد رکھیں کہ تب تک کامیابی جو ہے وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔